غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری صہیونی فورسز اسکولوں، اسپتالوں، ایمبولینسز کی نشانہ بنا رہی ہے۔ جنوب کی طرف جانے والے پناہ گزینوں کے قافلے پر بمباری۔ تازہ حملوں میں 250 سے زائد شہادتیں رپورٹ، سینکڑوں زخمی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 9500 سے بڑھ گئی۔ اسرائیلی فوج نے ہتے فلسطینیوں کے خون کی پیاسی۔ غزہ میں ہسپتالوں پر 82 حملے۔ ایندھن ختم ہونے کے باعث غزہ کے 46% ہسپتالوں میں کام بند۔ حاملہ خواتین اور نرسریز میں زیر علاج بچوں کی جان خطرے میں۔ کینسر، گردوں، شوگر اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کی حالت تشویشناک۔ جنگ میں شہید ڈاکٹروں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی۔ جنگجو تنظیموں کا اسرائیلی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ۔ حزب اللہ نے پہلی بار برکان میزائل سے اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ میزائل 500 سے 2000 میٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ امریکہ کا مشرق وسطی میں جنگ بندی کے لیے بے بسی کا اظہار۔ اسرائیل کو عارضی جنگ بندی پر قائل نہیں کر سکے۔ اینٹونی بلنکن کی 5 عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا جنگ بندی سے حماس دوبارہ منظم ہوگی۔ مصری وزیر خارجہ کا غزہ میں جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ۔ اردن کے وزیر خارجہ نے کہا قتل عام کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ترکی نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات ختم کر دیے۔ ترک سفیر کو فوری طور پر تل ابیب چھوڑنے کا حکم۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے غزہ کے ضامن ملک کی پیشکش کر دی۔ کہا غزہ پر ہونے والے ظلم اور درندگی کو مزید برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پوری دنیا مظلوم فلسطینیوں کی ہم آواز۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس اور دیگر شہروں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف برطانیہ کے شہر لوٹن میں بھی بڑی تعداد میں لوگوں نے مظاہرہ کیا۔ سندھ کے 21 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات۔ پولنگ کا عمل شروع۔ شام 5 بجے تک ووٹ کاسٹ کیے جائیں گے۔ چیئرمین 10، وائس چیئرمین 14، ممبر ضلع کونسل کی 8 اور کونسلرز کی 44 خالی نشستوں پر کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ میئر کراچی مرتضی وہاب، صدر ٹاؤن کی UC 13 اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد گڈاب ٹاؤن کی UC 7 سے حصہ لے رہے ہیں۔ صدر مملکت اور الیکشن کمیشن کی مشاورت سے 8 فروری کو انتخابات کرانے پر اتفاق ہوا۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے اٹارنی جنرل کی کوشش قابل ستائش۔ 7ویں مردم شماری کے باعث انتخابات 90 روز میں کرانا ممکن نہیں تھا۔ مشترکہ مفادات کونسل کو مردم شماری کی منظوری دینے کے لیے 4 سال لگ گئے۔ صدر کا 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ غیر آئینی تھا۔ پاکستان کی کرکٹ ورلڈ کپ سیمی فائنل کی امیدیں برقرار۔ شاہینوں نے اہم میچ میں نیوزی لینڈ کو 4 شانے چت کر دیا۔ کیویز 401 رنز بنا کر بھی ہار گئے۔ بارش کے باعث پاکستان کو جیت کے لیے 41 اوور میں 342 رنز کا ہدف دیا گیا۔ گرین شرٹس نے 25.3 اوورز میں 1 وکٹ پر 200 رنز بنائے تو بادل پھر برس پڑے۔ پاکستان کو ڈک ورتھ لیوس میتھڈ کے تحت 21 رن سے فاتح قرار دیا گیا۔ کپتان بابر اعظم نے 66 رنز بنائے۔ فخر زمان کی 126 رنز کی اننگ میچ کے ہیرو قرار۔ پاکستان کی فتح پر شائقین کا جشن۔ منچلوں کا ڈھول کی تھاپ پر رقص، مٹھائیاں تقسیم۔ چیئرمین سینٹ شہباز شریف، بلاول بھٹو سمیت سیاسی قیادت کی قومی کرکٹ ٹیم کو مبارکباد۔
اپنا پلان تھا، بارش نے بھی ساتھ دیا، کپتان بابر اعظم فتح پر خوش، کہتے ہیں بیٹنگ شروع کی تو اعتماد تھا ہم کر لیں گے۔ ڈریسنگ روم میں کہا ایک پارٹنرشپ لگا لی تو آسانی ہوگی، فخر زمان نے شاندار بیٹنگ کی، جیت کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں شاندار کارکردگی، قومی بیٹر فخر زمان کی فیملی خوشی سے نہال، والد نے کہا اللہ کا شکر ہے فخر زمان بھرپور فارم میں ہے۔ بھائی ڈاکٹر گوہر زمان کا کہنا ہے فخر زمان کی کارکردگی پر ناز ہے، بہترین کارکردگی قوم کی دعاؤں کا نتیجہ قرار دیا۔ کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے جاندار کوریج صرف سنو نیوز پر، خصوصی ٹرانسمیشن میں دیکھیے لیجنڈ کرکٹرز رمیز راجہ اور عاقب جاوید کے ماہرانہ تبصرے۔ رمیز راجہ کہتے ہیں فخر زمان جب چلتے ہیں تو میچ ون سائیڈڈ کر دیتے ہیں، قومی بالرز کو محمد وسیم سے سیکھنا چاہیے، نیوزی لینڈ کے خلاف میچ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ تو یہ میچ مدتوں یاد رہے گا کیونکہ ایک ٹیم نے کیا 400 اور اس کے باوجود دوسری ٹیم جیت جاتی ہے، چاہے ڈی ایل ایس کی وجہ سے جیت جاتی ہے، مگر پاکستان رچلی ڈیزرو کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں ہاف ٹائم پہ جب آپ کی اتنی دھنائی ہو جائے، جب 400 آپ کی بولنگ کھا لے تو آپ کے جو ذہن کا جو فیوز ہے نا وہ اڑ جاتا ہے، اس میں پھر فخر زمان جب چلتے ہیں تو میچ ون سائیڈڈ کر دیتے ہیں۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کی مدت میں 3 ماہ کی توسیع، کمیٹی کے اختیارات محدود کر دیے گئے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کوئی ہائی لیول تقرری نہیں کر سکتی، مینجمنٹ کمیٹی بورڈ آف گورنرز اور چیئرمین کا الیکشن کروائے گی۔ پاک فضائیہ کی میاں والی ایئر بیس پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام، آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے ایئر بیس میں گھسنے کی کوشش کرنے والے تمام 9 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا۔ حملے میں گراؤنڈ کیے گئے طیاروں کو نقصان پہنچا، فنکشنل اور آپریشنل اثاثے مکمل محفوظ ہیں۔ سربراہ پاک فضائیہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابل سدھو کا میاں والی ایئر بیس کا دورہ، جوانوں کی کارکردگی کو سراہا۔ پاک سرزمین کو ہر قیمت پر دہشت گردی سے پاک کیا جائے گا، سیاسی و عسکری قیادت کا 2 ٹوک اعلان۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج ملک کو درپیش اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا کہنا ہے دہشت گرد ملک و قوم کے دشمن، ان کے مکمل خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ٹویٹ کر کے بتا دیا ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی میاں والی حملے پر اظہار مذمت، حملہ ناکام بنانے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ غیر قانونی مقیم افراد کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، اب تک 1,75,000 سے زائد افغان مہاجرین کی واپسی ہو چکی۔ چمن اور طورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں افغان باشندے واپس جا رہے ہیں۔ واپس جانے والے پاکستان کی میزبانی پر شکر گزار، کہتے ہیں اپنے ملک واپس جانے پر خوش ہیں۔ پاک افغان سرحد سے سنو نیوز کی خصوصی کوریج جاری۔ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ انتخابات کے میدان میں اترنے کو تیار، پارٹی کو عوامی سطح پر سرگرم کرنے کے لیے اہم فیصلے۔ اسحاق ڈار پارٹی الیکشن سیل کے چیئرمین مقرر۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسحاق ڈار کو نئی ذمہ داری ملنے سے پارٹی کی انتخابی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی۔ پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی سمیت تمام متعلقہ امور کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ کینڈیڈیٹ مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں، اور میاں نواز شریف صاحب بھی انشاءاللہ وزیر اعظم بنیں گے، اور بڑی بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون خاص طور پہ میں پنجاب کا کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب میں سویپ کرے گا۔ صدر کون بنے گا؟ اگے صدر کون بنے گا؟ میں تو کہوں گا کہ آصف زرداری صاحب کو بننا چاہیے۔ نواز شریف ہی پارٹی میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، الیکشن میں نون لیگ کلین سویپ کرے گی۔ راجہ ریاض کی سنو نیوز کے پروگرام برعکس میں گفتگو،
کہا نواز شریف کو وزیر اعظم اور آصف زرداری کو صدر ہونا چاہیے، پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے کا موقع دینا چاہیے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر سلاخوں کے پیچھے، جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل منتقل۔ عدالت کی اینٹی کرپشن خیبر پختونخوا کو 1 ہفتے کے اندر کارروائی مکمل کرنے کی ہدایت۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری اسلام آباد سے گرفتار، سڑک بند کرنے، شہریوں کو دھمکانے، دفعہ 144 کے خلاف ورزی کے مقدمے میں گرفتاری ہوئی۔ جرمنی کے شہر ہیمبرگ میں مسلح کار سوار رکاوٹیں توڑتا ہوا ایئرپورٹ میں داخل ہو گیا۔ مسلح شخص نے ہوائی فائرنگ کی، ایئرپورٹ انتظامیہ نے پروازوں کی آمد و رفت بند کر دی۔ اور فی البدی اور برجستہ جملے، باکمال اداکاری، چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والے معروف کامیڈین سکندر صنم کو مداحوں سے بچھڑے 11 برس بیت گئے۔ لاتعداد اسٹیج ڈراموں میں کام کیا، عمر شریف کے ساتھ جوڑی کامیاب رہی۔ اسکرین رائٹر، سنگر اور سٹینڈ اپ کامیڈین کے طور پر بھی فن کا لوہا منوایا۔ باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ۔